إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، مسنون خطبے کے بعد ایک انتہائی معروف اور مشہور آیت کریمہ موقع اور محل اور مہینے کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اور اسی کے ضمن میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو اس مناسبت سے چونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج 7ویں تاریخ ہے غالباً، تو اس مناسبت سے بہت جلدی ہم ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، رمضان کی سعادتیں اور برکتیں اللہ سارے مسلمانوں کو عطا فرمائیں۔ 2 سال سے رمضان ہم نے جس حالت میں گزارا ہے، جس انتہائی خوف و ہراس کے ماحول میں پوری دنیا نے رمضان کے ماحول کو گزارا ہے، دعا کریں اللہ اس ماحول سے باہر نکال کر انتہائی کھلی فضا میں اور قرآن و حدیث کے سائے میں اللہ ماہ رمضان کو گزارنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرح کے خوف اور دہشت اور ڈر سے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی
کہ ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یہ گھر گھر پہنچ کر کے رہے گا۔ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کوئی بھی کچا مکان ہو یا پکا مکان ہو، بلڈنگ ہو یا قلعہ ہو یا پہاڑ ہو یا کھائی ہو یا اونچائی سطح پر ہو، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچ کر کے رہے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان ہے، آج لوگوں میں شوق ہے، تڑپ ہے، جذبہ ہے۔ آج لوگ قرآن و حدیث کو سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا اثر ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یہ گھر گھر پہنچ رہا ہے۔ بھلے میرا آپ کا کوئی رول نہ ہو، کسی بھی ذریعہ سے، کسی بھی سبب سے اللہ کا دین پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے کلام کی آیات لوگوں کے سماعتوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ یہ میرے آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات اور سعادت کی بات ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہاں پر یہ غور کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں میرا اور آپ کا کیا رول ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب سے کام نہیں لیتا ہے، سب کو اللہ توفیق نہیں دیتا ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے دے، اللہ جس سے کام لے لے، یہ اس کی سعادت اور قسمت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں ہم جیسے فقیروں سے اللہ دین کا کام لے لے، ہم جیسے نااہل لوگوں سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کے اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی بات اس میں بتائی ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، یا اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، کوئی پیغام لے کر کے آئے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی چھان پھٹک کے اس کی تصدیق مت کیا کرو۔ کوئی دین کا معاملہ لے کر کے آئے، نمازیں ایسی پڑھنی ہیں آپ کو، فلاں فلاں دن عبادت زیادہ کرنی ہے، فلاں فلاں مہینہ فضیلتوں والا ہے، فلاں راتیں بڑی برکتیں والی ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس اس طرح کی خبر لے کر کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ دنیا کے معاملے میں کوئی خبر لے کر کے آئے، فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے، فلاں جگہ چوری ہو گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی کچھ ہو گیا ہے، تو آپ اس کی بات ماننے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں، تب اس کی تصدیق کیا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ بات موجود ہے، اور یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے رکھی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جہاں تک معاملہ دین کا ہے، تحقیق اور تصدیق آپ جو کریں گے وہ کہاں سے کریں گے؟ وہ دو راستے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ایک پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کوئی بھی دین کا معاملہ اگر آپ تک پہنچ رہا ہے، کوئی بھی دین کی بات اگر آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ اس کی تحقیق کریں گے۔ کہاں سے کریں گے؟ آپ کو کسی کی بات ماننی نہیں ہے، کسی کے جھانسے میں نہیں آنا ہے، کسی کے قول و عمل کو نہیں دیکھنا ہے، سیدھا آسان سا راستہ ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ایک پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہی دو ہمارے پاس پیمانے ہیں جن پر ہم اور آپ کوئی بھی بات رکھیں گے، پرکھیں گے، اور یہاں سے اگر ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے تو انشاءاللہ وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا اور اس پر عمل کرنے سے کامیابی ملے گی۔ اگر کوئی بھی دین کا مسئلہ ہے، دین کا معاملہ ہے، قرآن میں اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے، حدیث میں اگر اس کا ثبوت نہیں ہے، تو ہم اور آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ رد کر دیں گے، اسے دین نہیں سمجھیں گے۔ اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا۔ اب جیسے کہ میں نے کہا، ایک بنیادی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے تاکہ آگے آنے والی جو باتیں ہیں وہ سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ اب چونکہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ جانتے ہیں، یہ
8वां महीना, अरबी के महीने के एतबार से ये 8वां महीना है, शाबान का महीना जिसको कहा जाता है। और जैसे कि मैंने कहा आज इसकी 7वीं तारीख है गालिबन। अल्लाह से दुआ ये फरमाएं अल्लाह इस महीने में जो मसनून आमाल है प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, उन मसनून आमाल को बजा लाने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। हम और आप आज ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये जायज़ा लेंगे कि शाबान का महीना जब आता था तो प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या काम करते थे, क्या क्या आमाल आपने बताए हैं, आपका उसवा क्या है इस मामले में, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात क्या है। शाबान को शाबान क्यों कहा जाता है? उलमा ने असल में लिखा है कि जब ये महीना आता था तो अरब के लोग पानी की तलाश में दूर दूर तक निकल जाते थे, घरों को मकान को खाली करके पानी की तलाश में निकल जाते थे, एक दूसरे से अलहदा होना पड़ता था, अलग होना पड़ता था, इसलिए इस महीने का नाम रखा गया शाबानुल मुअज्जम। सुभान अल्लाह, ये पहली बात हो गई है। दूसरी बात ये है ये महीना बड़ी अहमियत का हामिल है, आप इसे हल्के में ना लें, इस महीने को नजरअंदाज ना करें, ये गलती ना करें। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसके बाद आने वाला जो महीना सुभान अल्लाह वो रमजान अल मुबारक का महीना है। तो ये महीना आप समझ जाएं ये बतौर तमहीद के, बतौर मुकद्दमा के ये महीना है सुभान अल्लाह, क्योंकि अब इस महीने के बाद आने वाला एक बहुत बड़ा महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे और आपको मिलने वाला है, जिसे रमजान अल मुबारक का महीना कहा जाता है। तो इसलिए ये महीने की फजीलत के लिए इतना काफी है सुभान अल्लाह कि इसके बाद आने वाला जो महीना है वो रमजान अल मुबारक का महीना है। दूसरी बात ये मेरे भाइयों कि यही वो महीना है जिसमें मेरे आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत के साथ रोजा रखा करते थे। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा रखना शुरू कर देते थे तो ऐसा होता था कि जैसे आप इफ्तारी नहीं करेंगे, और जब आप इफ्तारी करना शुरू कर देते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे आप रोजा ही नहीं रखेंगे। यानी प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। और माई आयशा ने भी फरमाया, कहती है कि अगर मुकम्मल कोई महीना प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा है वो रमजान अल मुबारक का महीना है। रमजान अल मुबारक के सारे अय्याम जो आते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे में गुजारते थे। हाँ, माई आयशा ने यह फरमाया सबसे ज्यादा जिस महीने में कसरत के साथ रोजा रखते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शाबान का महीना था। एक बार और याद रखें, एक साहबे रसूल हैं अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, उन्होंने एक बार पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शाबान के महीने में बहुत रोजा रखते हैं, ना मुहर्रमुल हराम में रखते इतना, ना सफर में रखते, ना रबीउल अव्वल में रखते हैं, लेकिन शाबान के महीने में रोजा आप बहुत रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानते हो ये वो महीना है जिसमें तुगफलु फीहि नास, अक्सर लोग गफलत के शिकार रहते हैं। रजब महीना गुजर गया, शाबान आ गया, बीच आगे आने वाला महीना रमजान है, तो रजब और रमजान की वजह से शाबान का महीना उमूमी तौर पर मुसलमान ये गफलत के साथ गुजारते हैं, इस महीने की कद्र कीमत नहीं करते हैं। और प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया यही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में इंसान के आमाल पेश किए जाते हैं, अच्छे हो या बुरे हो, नेक हो या बद हो, खैर हो या शर हो, इसी महीने में अल्लाह के दरबार में मेरे आपके आमाल पेश किए जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जब आमाल पेश हो तो मैं रोजे से हूं सुभान अल्लाह। एक और हदीस मैं यहां पर बताना चाहता हूं, प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह भी पूछा गया कि प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान अल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोजा कौन सा है? प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाबान का रोजा है।
یہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے شعبان کا روزہ بہت ہی اہمیت والا ہے۔ یہاں پر پہلا پیغام میں دے کر کے انشاءاللہ جلدی میں 3 باتیں اور رکھ کر کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلا پیغام یاد رکھیے کہ کوئی بھی آپ کے پاس خبر آئے، کوئی بھی پیغام آئے، چاہے وہ خاص طور پر دین کا اگر کوئی معاملہ آئے، ہمیں تلاش کرنا ہے قرآن اور حدیث میں۔ اگر قرآن و حدیث میں مل گیا وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمارے لیے دین ہے، اس پر عمل کرنا سبحان اللہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوسری بات یہ ہے شعبان کا مہینہ اس لیے بزرگی والا مہینہ ہے، اس ماہ میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ بہت سارے بھائیوں نے ابھی تک اس مہینے کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہوگا، ایک بھی روزہ بہت سارے مسلمان بھائیوں نے اب تک نہیں رکھا ہوگا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے، بہت سارے نوجوانوں نے اب تک کئی روزے رکھے ہوں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر کے کبھی دین کی بات بھی سوچنا، دین کے لیے فکر مند ہونا۔ یہ عربی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں کیا کام کرنا چاہیے، اس مہینے میں میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ اوپر میری امت کی مائیں بہنیں بھی ہیں، ہمیں اللہ سے یقین ہے اور ان کے بارے میں حسن ظن ہے، انہوں نے بھی اب تک بہت سے روزے رکھے ہوں گے۔ دعا فرمائے اللہ روزے قبول فرمائے۔ تو پہلی بات یہ ہے شعبان کے مہینے میں میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے 15 شعبان آنے کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی یاد رکھو۔ 7 ہے، 7 اور بچے ہیں، اللہ توفیق دے کسی کو 1 روزہ رکھنے کی، اللہ توفیق دے کسی کو 2 روزہ رکھنے کی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ قبول فرمائے، نیتیں صاف ہوں گی آسمان سے برکتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ 7 دن اور بچے ہیں۔ پیارے نبی السلام نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان گزر جائے نا تو روزے مت رکھیے۔ کیوں جانتے ہیں آئندہ آنے والا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، پاورفل بننا ہے، طاقت اکٹھی کرنی ہے، طاقت جمع کرنا ہے، ورنہ یہ مہینہ سارا روزے رکھ ڈالیں گے تو رمضان میں پھر آپ کی ہمت جواب دے جائے گی۔ اس لیے کہا گیا 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھیے۔ ہاں وہ مسلمان سبحان اللہ جو پیر کا روزہ رکھتا ہے وہ برابر رکھے گا، جو جمعرات کا روزہ رکھتا ہے وہ برابر رکھے گا، لیکن شعبان کے روزے 15 شعبان کے بعد مت رکھیے ورنہ آپ کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ آنے والا مہینہ رمضان ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی۔ یہ وہ فضائل ہیں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے اتنی صاف اور سیدھی باتیں کہہ دی ہیں۔ اب آئیے 3 باتیں مجھے آپ سے کرنی ہے اور وقت انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہے ہی ہے قیامت کے قریب، ہم قرب قیامت میں ہم داخل ہو گئے ہیں بھائی، قیامت کے بلڈنگ میں گھر میں ہم داخل ہو گئے ہیں، وقت تیزی سے گزرے گا، اس کا احساس ہر ایک کو ہے۔ آئیے میرے بھائیوں سب سے پہلی بات یہ ہے اس مہینے کی جہاں یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے، روزے رکھنے چاہیے، یہ برکات ہے، یہ ثواب ہے، وہیں پر اللہ کی قسم ہے بہت سارے مسلمانوں نے اس مہینے میں بھی بدعتوں کو پیدا کر لیا، اس مہینے کو بھی بدعتوں کی وجہ سے خراب کر لیا۔ جیسے ہر مہینے میں مسلمانوں نے اپنے طور سے نئی نئی چیزیں پیدا کر لی ہے، دین کا نام دے ڈالا ہے، ایسے شعبان کے مہینے میں بھی مسلمانوں نے کیا کیا ہے اس مہینے کو بدنام کر ڈالا ہے۔ وہ کام جو قرآن میں نہیں تھے، وہ اعمال جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں تھے انہیں دین میں داخل کر لیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلی بات بتانا چاہتے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ 15 شعبان کی جو رات آتی ہے نا اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ جاؤ اس ممبر رسول سے، ایک ذمہ دار ممبر ہے یہ سبحان اللہ، یہ سلفیوں کا ممبر ہے سبحان اللہ، یہاں سے قرآن و حدیث کی بات کی جاتی ہے۔ کہیں بھی عربی زبان میں جا کر کے دیکھ لو، کہیں
کہیں بھی قرآن کریم میں یا کہیں بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اٹھا کر کے دیکھ لو، شب برات کا لفظ نہیں ملے گا۔ لیلۃ مبارکہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، یہ آپ کو ملے گا، شب برات نہیں ملے گا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ شب یہ فارسی لفظ ہے، ذرا غور سے سننا، آپ کی توجہ میری جانب ہونی چاہیے۔ یہ جمعہ کا موقع یہ یوں ہی اللہ ہر ایک کو نصیب نہیں دیتا ہے۔ آج کتنے جنازے جمعہ فجر سے پہلے اٹھ گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے۔ جسے اللہ نے جمعہ کا موقع دیا ہے وہ غنیمت سمجھے، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں شب کس کو کہتے ہیں؟ یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے رات، اور برات یہ عربی لفظ ہے، دونوں کو ملا لیا گیا ہے، شب برات۔ اور برات کے معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ آئیے اللہ کے کلام کو پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں 21 مرتبہ، ذرا نوٹ کر لینا ان باتوں کو، 21 مرتبہ اللہ کے کلام میں لفظ برات کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ التوبہ، اس کا دوسرا نام سورۃ البراء بھی ہے۔ کیا معنی ہے؟ برات کے معنی ہوتا ہے بیزاری والی رات، نفرت والی رات، اظہار نفرت والی رات ہے۔ دونوں کو ملا دیا جائے، شب کے معنی رات، ذرا یاد رکھنا، شب کے معنی رات اور برات کے معنی بیزاری ملا دیا جائے، کیا معنی بنا؟ یہ بیزاری والی رات ہے۔ اے مسلمانوں اور اے بھولے بھالے مسلمانوں، اے سیدھے سادے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کس سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں؟ نفرت کس سے ظاہر کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں بتایا گیا۔ اصل میں یہ دین جو آیا ہے نا، یہ عراق کے راستے سے آیا ہے، ملاوٹ بہت کی گئی ہے، اور وہ دین جو مالابار اور کیرلا کے راستے سے آیا ہے اس دین میں ملاوٹ نہیں کی گئی۔ عراق کے راستے سے دین آیا، انڈیا میں پہنچا، دین میں ملاوٹ کیا گیا۔ جانتے ہیں شیعہ، میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں، ایک جمعہ نہیں کئی جمعہ درکار ہیں، اور ان کی حقیقت اگر جاننا ہے، سبحان اللہ، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دعا فرمائے اللہ اس مرد مجاہد کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے ان کی حقیقت کو بتا دیا ہے۔ آج جو عالم عرب میں، عالم وسطی میں، خلیجی ممالک میں، گلف میں جو طوفان مچا ہے وہ سب انہی لوگوں کے کارنامے ہیں۔ شیعہ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ نہیں پتا آپ کو۔ آپ تو دنیا کما لیں، دولت جمع کر لیں، بال بچوں کی فکر کر لیں، اس دین کی، یہ بیچارے دین، اس غریب دین کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہمیں اس غریب دین کی فکر نہیں ہے۔ میں نے 2 دن پہلے بتایا تھا، اس اسلام کو ہم نے اجنبی بنا دیا ہے، اس اسلام کو ہم نے اجنبی بنا دیا ہے۔ آج ہم خود صحیح سے اسلام پر چلنے والے نہیں ہیں، کیا دنیا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے؟ جانتے ہیں شیعہ یہ 15 شعبان کی رات میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور شیعہ یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اس منبر رسول سے میں بات نقل کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری ہے۔ شیعہ کہتے ہیں سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، سارے صحابہ جب محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سارے صحابہ دین سے نکل گئے، خالی 3 باقی بچے تھے۔ مجھے بتاؤ اگر وہ دین سے نکل گئے، قرآن نے رضی اللہ عنہ کیوں کہا؟ قرآن نے یہ کیوں کہا اولئک هم المفلحون؟ قرآن نے یہ کیوں کہا اولئک هم الراشدون؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کے انتقال کے بعد یہ صحابہ مرتد ہو جائیں گے؟ یہ ہے اصل رات، یہ بیزاری والی رات ہے۔ اور شیعہ کیا کرتے معلوم ہے؟ ان کے 12 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ یاد رکھو، ذرا کچھ علم حاصل کرو میرے بھائیوں۔ 12 امام ہیں، وہ 12 اماموں کو نبیوں سے بڑا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے 12ویں امام ہیں امام حسن عسکری، وہ غائب ہے، وہ 15 شعبان کی رات میں ان کے نام کی چٹھیاں لے لے کر کے اور سمندر میں، دریا میں حوالے کرتے ہیں، جلدی آ جاؤ میرے 12ویں امام، ان مسلمانوں نے ہمارا جینا تنگ کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے اس کی وہ حقیقت جس کو چھپایا گیا میرے بھائی، بھولے بھالے مسلمانوں سے پردہ پوشی میں رکھا گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ کوئی سچائی۔ اور دوسری بات جانتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس رات میں قبرستان جانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ آہا، ہم بھی پڑھتے تھے، ہم نے بھی یہ منظر دیکھا ہے، اس 15 شعبان کی رات کو قبرستان جایا جائے۔ کیوں جانتے ہیں؟ زیارت کرنی چاہیے۔ ہاں بھائی، زیارت کیجئے، قبرستان جائیے، میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول
रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, कुन्तु नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा। अल्लाह के नबी सलाम ने क्या किया, शुरू में कब्रिस्तान जाने से मना कर दिया था, फिर देखा सहाबा का ईमान मजबूत हो गया, कहा कब्रिस्तान जाओ। किस लिए जाओ, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, आखिरत की याद आती है, मौत की याद आती है। कब्रिस्तान बंजर होना चाहिए, हरियाली नहीं होनी चाहिए, बंजर होना चाहिए। ऐसे कब्रिस्तान को देखेंगे ना, आखिरत की याद आती है। और यहाँ हाल ये है, यहाँ समा ये है, मेले का समा रहता है। मर्द क्या, औरतें क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सब 15 शाबान की रात में निकल जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ। मेला लगता है वहां, ठेला लगता है वहां एक अजीब, जाने के बाद आखिरत से मोहब्बत नहीं, दुनिया से मोहब्बत हो जाती है। और हदीस दलील ये देते, जानते हैं दलील क्या देते हैं, कि 15 शाबान की रात प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। नहीं भाई, वो हदीस ज़ईफ है, सुनन तिरमिजी में है, इमाम तिरमिजी ने, वो वक्त नहीं है भाई वो सारी तफसीलात आपके सामने रखो, मैं इशारों में बात कर रहा हूं। इमाम तिरमिजी उस हदीस को ला करके बयान कर रहे हैं, ये हदीस ज़ईफ। अगर आप अरबी समझते हैं तो समझ गए होंगे, ये हदीस ज़ईफ है। तो उस रात ही कब्रिस्तान जाने का कोई रिवाज नहीं है। आज भी जाइए, जुमा के बाद जाइए, कल जाइए, परसों जाइए, कब्रिस्तान जाइए, मुर्दों की जियारत, मगफिरत के लिए, मगफिरत के लिए, बख्शिश के लिए, आखिरत की याद है। और तीसरी बात यह है मेरे भाइयों कि बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है, उस रात ये भी अकीदा होता है कि 15 शाबान की रात में मुर्दों की रूहें वापस आती हैं। आहा, ये इतनी बड़ी गुमराही, ये इससे बड़ा कुफ्र, इससे बड़ा शिर्क इस कायनात में और क्या होगा, जो आदमी ये अकीदा रखे कि मुर्दों की रूहें वापस आती हैं। इसलिए क्या करते हैं, हमारे घर का कोई बड़ा फैमिली मेंबर कोई भी इंतकाल कर गया, उसे दुनिया में क्या क्या पसंद था, उसकी पसंद का खाना बना करके रखते, नऊज़ुबिल्लाह। यहां तक कि बीड़ी भी पीता था तो बीड़ी भी वही बीड़ी जो कंपनी का पीता था, उसी कंपनी का बीड़ी ला करके रखेंगे, नऊज़ुबिल्लाह। अफसोस होता है भाई मुसलमानों पर। हैं, ये कौन सा अकीदा है भाई, मुर्दों की रूहें वापस आती है घरों में, घरों को सजा रहे हैं, चिरागा किया जा रहा है, रोशनी की जा रही है, फजूल खर्ची किया जा रहा है। बेवा औरत बेचारी ये अकीदा रखती है, आज की रात मेरे शौहर की रूह वापस होने वाली है। वो बेवा औरत बेचारी सज बज धज करके घर में शौहर के इंतजार में रहती है, और मेरे शौहर को जो पसंद था वो खाना बना करके रखती है। सुनो, कुरान करीम ने यह फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाला रब्बि इरजिऊनी लअल्ली अअमल सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब रूह दुनिया से निकल जाती है, इंसान दुनिया से चले जाता है, वहां जाने के बाद अल्लाह से कहता है, परवरदिगारा एक मौका दे दे, मैं दुनिया में जाकर के नेक काम करूं। अल्लाह कहता है, खामोश हो जा, ये तेरी बकवास है। दुनिया से आने के बाद दोबारा कोई दुनिया का सफर नहीं करता है, ये बेकार की बातें हैं, इसका कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं है, ये शिरकिया अकीदा है। मुसलमानों को इससे तौबा करना चाहिए। और इसी के साथ साथ हलवा खोरी का भी सिस्टम चलता है। 15 शाबान के दिन मीठा बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? आज के दिन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे, नबी के दांत टूट गए थे, नबी ने हलवा खाया था, नबी की मोहब्बत में हलवा खा रहे। अरे भाई, तो दांत तोड़ करके हलवा खाइए ना, नबी से मोहब्बत है, इतना ही शौक है, हर साल दांत तोड़िए, पता चलेगा 5 सालों में सारे 32 दांत खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं मेरे भाई, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे शाबान के महीने में नहीं, शव्वाल के महीने में हुए थे, सन 3 हिजरी में हुए थे, गज़वे उहुद में हुए थे। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान और अलगर्ज कहना ये है, बातें बहुत सारी हैं, पैगामात बहुत सारे हैं, वक्त का ख्याल रखना ये हर खतीब के लिए ज़रूरी होता है। आप हमें वक्त देते हैं, हम आपके वक्त का ख्याल रखें, ये मेरी जिम्मेदारी बनती। इसलिए खुलासे कलाम ये पैगाम देना चाहेंगे मेरे भाइयों कि शाबान का जो महीना है, 7 दिन और बाकी बचे हैं, रोज़ा रखिए, ये सबसे बड़ा अमल है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں یہ سب واہیات ہیں, قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ